الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 80 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایسے کیوں نہ ہوا، وَلَوْ كَانُوا، اگر وہ لوگ یؤمنون ایمان لے آتے باللہ اللہ تعالی جل وعلا پر، والنبی اور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور اس چیز پر بھی ایمان لے آتے جو ان کی جانب کتاب ہدایت کی شکل میں نازل فرمایا گیا۔ متخذوہم اولیاء، وہ کافروں کو اپنا یار نہ بناتے، ولیکن کثیر منہم فاسقون، مگر اکثریت ان میں ان لوگوں کی ہے جو فاسق و فاجر ہیں۔ پچھلی آیت برکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی قدر، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، ان یہود و نصارہ میں تم غالب ترین اکثریت کو دیکھو گے کہ وہ کافروں کو ساتھ اپنا یارانہ گاٹ رہے ہیں، یعنی مشرکین کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ بڑھ رہے ہیں، باوجود ہے کہ وہ خود کو اہل کتاب کہلواتے ہیں۔ حق یہ تھا، چاہیے یہ تھا کہ وہ دین سماوی ہونے کے ناطے سے، آسمانی دین ہونے کے اعتبار سے، کسی بھی نبی اور کتاب کو ماننے کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہو جاتے، کہ مسلمان بھی وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی کے امتی ہیں، چاہیے تھے ان کے قریب ہو جاتے، مگر ان کا یارانہ کافروں کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ایسے کیوں نہ ہوا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید فرقان حمید پر، اور ان کافروں کو یار نہ بناتے، لیکن اکثریت ان میں ایسے ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ پروردگار عالم جل وعلا ایمان والوں کے ساتھ دلا رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ لَتَجِدَنَّ، اے سننے والے، یقیناً بالیقین تم پاؤ گے، اشد الناس عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے شدید ترین دشمن انسانوں میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے، الیہود، یہودیوں کو پاؤ گے، نہیں ایمان والوں کے بدترین دشمن یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرک ہیں۔ یہ دو وہ اقوام ہیں جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ بلکہ میں نے حدیث بارکہ پڑھی کہ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ یہودی جب کسی مسلمان کو تنہا پا لیتا ہے تو اس کے دل میں شیطان اس بات کو برانگیختہ کرتا ہے کہ اس کو قتل کر دے، یعنی وہ بدترین دشمن ہے یہودی، ایمان والے کو تنہا پا کر یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کو نہ چھوڑوں۔ اتنی شدید دشمنی ہے یہودی کے دل میں ایک ایمان والے کی۔ والذین اشرکوا، ان لوگوں کی بھی کہ جو مشرک ہیں، وہ بھی ایمان والوں کو شہید کرنے کے درپے ہیں، یہودی بھی ایمان والے کو شہید کرنے کے بدترین دشمن ہے یہ دونوں۔ اشد الناس، انسانوں میں شدید ترین دشمن، میرا اللہ فرماتا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور البتہ تحقیق تم ضرور بے ضرور پاؤ گے ان لوگوں کو قریب، زیادہ محبت کرنے والے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، الذین، وہ لوگ، قالوا انا نصارى، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، عیسائی۔ علماء کرام شاف نے جس طرح امام محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
امام محی سنہ ارشاد فرماتے معالم التنزیل میں اس سے مراد سارے عیسائی نہیں ہیں، بلکہ ان میں بھی غالب ترین اکثریت یہودیوں کی طرح مسلمانوں کی شدید ترین مخالف ہیں، لیکن ان میں وہ لوگ جس طرح حبشہ کے علاقہ کے رہنے والے حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہ ساتھی علماء، وہاں کے رہنے والے بہت سارے عیسائی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے محبت پیدا فرما دی تھی، لیکن یہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کے دلوں میں پیدا فرمائی تھی، یہ یہودیوں کے دلوں میں پیدا نہیں فرمائی۔ یہودی بہت کم میرے نبی پر ایمان لے کے، گنتی کے چند، اور حضرت نجاشی کی زیر قیادت تو حبشہ کا اکثر علاقہ مسلمان ہو گیا۔ نجاشی ایمان لے کے آئے تو ان کے دربار کے جو قادری تھے، جو قسیسین تھے، جو علماء تھے، جو ان کے مشائخ تھے، وہ بھی ایمان لے کے آئے، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ذالک، یہ اس لیے کہ بأن منہم قسیسین، ان میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو قسیسین، کس سے ہے، اس سے مراد عالم دین ہے، جو علم دین میں کوشش اور تکلف کے ساتھ حاصل کرتا ہے، ورہبانا، اور ان کے درویش، راہب، زاہد، علیحدہ بیٹھ کر اپنے رب کی بات کرنے والے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ غرور اور تکبر نہ کرنے والے وہ لوگ، یعنی مطلقاً آپ دیکھیں گے، اس پہ کوئی بھی شک نہیں کہ عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہودی بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، مشرکین بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کے سارے کافر ایک ملت ہیں، لیکن آپ کو یہ ملے گا کوئی یہودی، یعنی نہ کچھ عیسائی، یہ تو مسلمانوں کے حق میں کچھ نہ کچھ کبھی ہو جائیں گے، لیکن یہودی کبھی بھی اس مسلمان کے حق میں نہیں ہوتا۔ یعنی یہودی میں خباثت بدستور پائی جاتی ہے، بدستور پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے علاقہ کے رہنے والے ان عیسائیوں کو دیکھیں، کچھ نہ کچھ یہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، لیکن یہودیوں کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بدبختی رکھی ہے، کوئی ایمان والوں کے بدترین دشمن ہیں۔ جس طرح میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہودی کسی مسلمان کو تنہا پالے تو ان کی پوری کوشش ہوتی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ کم از کم عیسائیوں کی یہ حالت نہیں ہے، ہیں وہ بھی دشمن، دوست کوئی بھی نہیں ہے، نہ عیسائی دوست ہیں، نہ یہودی دوست ہیں، نہ مشرکین دوست ہیں، لیکن ان کی دشمنی میں فرق ضرور ہے۔ ایک خبیث ترین دشمن ہے، ایک دشمن ہے، وہ بھی خبیث تو ہے، لیکن اتنا خبیث ہے جتنا کوئی یہودی ہے۔ عیسائی بھی دشمن ہے، یہودی بھی دشمن ہے، مشرکین بھی دشمن ہے، لیکن یہودی اور مشرکین عیسائیوں کے مقابلہ میں زیادہ دشمن ہے، شدید دشمن ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جس طرح آج آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، اکٹھے ہیں، ایک ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہیں اور ان کو مشرک جانتے ہیں۔ یہ کسی بھی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں۔ یہودی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہودی دعویٰ کرتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں، یہ ہندو، سکھ وغیرہ یہ کس نبی کو مانتے ہیں، یہ کس کتاب کو مانتے ہیں، باوجود کہ ان کے علم میں ہے کہ یہ مشرک ہیں اور بدترین مشرک ہیں، پھر بھی یہودی مشرکین کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔